شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک لڑکی اور ڈاکٹر کی دنگ کر ڈالنے والی کہانی۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، وہ روزانہ میرے کلینک آتی تھی اور سب سے آخری سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس دوران وہ اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ یہاں آنے والی عورتوں سے ان کی بیماری کے بارے میں سوال جواب کرتی اور ان کی بیماریوں کے متعلق غور سے سنتی۔ اس دوران وہ کسکتی ہوئی دوبارہ آخری سیٹ پر جا پہنچتی تھی۔ اس کی عمر 35 سے 40 سال کے لگ بھگ ہو گئی۔ بڑے قیمتی اور صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر رحمان شاہ ہوں۔ دن میں سرکاری اسپتال میں فرائض انجام دیتا ہوں اور شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات دیر تک بیٹھتا ہوں۔ میری پروڈکٹس خوب چلتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی ہے اور میری معائنہ فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، کیونکہ میرے گھر کا انتظار کرنے والے کوئی نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ وقت اپنے کلینک پر ہی گزارتا ہوں۔ میری بیوی 2 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں۔ یہ لڑکی روزانہ میرے کلینک پر آتی ہے اور تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر بغیر معائنہ کروائے اور دوا لیے چلی جاتی ہے۔ آج میں نے اس سے پوچھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ آخر وہ کیا کرنے یہاں آتی ہے۔ جب وہ آئی تو میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بیٹھنے کو کہا اور اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا، جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئیں اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹھ جائیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ اس نے گلا صاف کیا اور بڑے دھیمے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت ہوں، آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتی اور اپنا یہاں علاج کرانے نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، پھر آپ یہاں کیا کرنے آتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں پیرا اٹھ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک ہی حکیم تھا اور وہ مر گیا ہے۔ پچھلے دنوں بستی ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی، کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ اسی بیماری کی وجہ سے میری شانوں بھی بھر گئی اور پھر وہ رونے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے اپنے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا، دیکھو بیبی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ میری نہیں بلکہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس جہاں کے فانی ہونے کا اعتراف تمام مخلوقات میں سے صرف نوح انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں اور کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہوں؟ میرا کتنا ٹائم تمہاری وجہ سے ضائع ہو گیا ہے۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی صاف پڑھی جا سکتی تھی، شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسی گھٹیا پن کی امید نہ تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جس دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اسی طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے، گھر جا کر میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں، پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا کر دیتی ہوں۔ میری شانوں تو مر گئی مگر کسی اور کی شانوں کو نہیں مرنے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے بے وقت ہو گئی۔ اس لڑکی کی اس بات نے میری بھوک ہی مار دی، میری ساری بھوک مر گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔